نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ لفظ ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے، گرامیٹیکل انالیسز اور ترجمہ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ جی سب سے پہلے روبینہ تنویر صاحبہ آئیے، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد 2 اور اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، تو سب سے ایک ایک آیت سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام جی علیکم دیکھ، استاذہ، میں پڑھتی ہوں۔ وعلیکم اعوذ باللہ السلام من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِلْکُ ملک السام للہ 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 ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ میم جی اللہ کے نام سے یہ شروع ہو رہی ہے لائن للہ، یہ خبر مقدم ہے، اور ملک السماواتی والارض جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمینوں اور آسمانوں کی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ باقی تھوڑی ترتیب میں کر دوں گی جب میں اس کو کرتی ہوں، اس کو دہراتی ہوں۔ شاباش، آپ آگے کیجئے۔ ٹھیک ہے میم۔ اور یخلق ما یشاء، یخلق جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، خا لام قاف باب نون سے، خلق یخلق پیدا کرنا، شاباش شاباش۔ ما یشاء شین یا حمزہ یہ باب فا سے ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا اس کا ماشاءاللہ، مطلب یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ ما یہ شاؤ کو کچھ بنائیں گے اب؟ یخلقو کے ساتھ کچھ تعلق اس کا ایک ہی جملہ بن رہا ہے نا، اس کا حصہ ہے یہ۔ میم یہ مفعول ہے۔ شاباش ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی، چلتی جائیے۔ یہب لمن یشاء، یہب جو ہے یہ باب فا سے ہے، واو ہا با، اور یہ مضارع ہے، اس میں واو گر جاتا ہے، یہبو بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہے، لمن یشاء وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اناسا یہ مفعول ہے، اور یہ لڑکیاں اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جی جی، اور شاباش شاباش، وہ یہب یہ بھی وہی ہے جو اوپر آیا ہے، اس کا بھی بالکل ٹھیک مطلب ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء الذکور وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا پورا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمینوں اور آسمان کی، جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یا اور جسے اور عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک، بہت اچھا۔ بس اس کو تھوڑا سا میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، آپ میوٹ کر دیجئے۔ ٹھیک میم۔ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، آیت نمبر 49 سورۃ الشورى۔ للہ جار مجرور، تو یہ خبر مقدم انہوں نے بنایا روبینہ صاحبہ نے۔ اس کے بعد اگر فعل آ رہا ہوتا تو اس بارے میں ہم سوچتے کہ یہ متعلق مقدم ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کے بعد چونکہ اسم آ رہا ہے تو یہ خبر مقدم۔ ملک السماواتی، یہ مضاف مضاف الیہ،
اور مرکب اضافی کے اعراب کا کس سے پتہ چلتا ہے؟ مضاف والے حصے سے پتہ چلتا ہے. تو مضاف والے حصے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہ حالت رفع میں ہے. تو اس کو یہ مبتدا مؤخر، مبتدا جو ہے مؤخر ہو سکتا ہے، کوئی بھی اسم مبتدا مؤخر بن سکتا ہے. اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں کم از کم 6 لسان القرآن میں دی گئی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مؤخر اگر وہ ہو جائے، باقی اس کی کوئی صفت لے آئیں، اور اس کے علاوہ کوئی جملے میں کوئی نفی والا مفہوم ہو، نفی والی بات ہو یا استفہام والی بات ہو. اس طرح سے 6 پوائنٹس ہیں، اور یہ کم از کم ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہمارے لیے بس اتنے ہی ہیں. اور کچھ نہیں، تو اتنا یاد رکھیے گا جی، مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی اسم جو ہے نکرہ اسم. اچھا، یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، میں نکرہ اسم کی بیسیکلی بات کر رہی تھی کہ نکرہ اسم جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. اس کی 6 باتیں ہیں جو کہ لسان القرآن میں آپ کو مل جائیں گی. اسے کہتے ہیں تخصیص کرنا. تو کوئی بھی نکرہ وہ مبتدا بن سکتا ہے اگر اسے ذرا خاص کر دیا جائے. وہ معرفہ نہیں بنتا ہے، یاد رکھیے گا. جب میں کہتی ہوں نا کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، تو اسے اگر تخصیص کر دی جائے، تھوڑا خاص کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن وہ مبتدا بننے کے قابل ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پر اب کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ ملک السماواتی میں، اب یہ جو ملک ہے نا، یہ جو اس کا یہ کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ معرفہ کی طرف. تو یہ تو اب ہے ہی معرفہ. اب اس میں سمپل یہ ہے جی کہ بس یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں اب نکرہ معرفہ والی تو کوئی پوائنٹ نہیں رہا، لیکن پھر بھی مبتدا مؤخر بھی ہو سکتا ہے. کم از کم اتنا آپ یاد رکھیے گا. یہ نہ سوچیے گا کہ جی ایک تو نکرہ پہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے مبتدا بننے کے لیے. بالکل ہونا چاہیے، لیکن نکرہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اس پہ کنفیوز ہوتی ہیں کہ یہ جو مبتدا ہے شروع میں آتا ہے، یہ بالکل مؤخر بھی ہو سکتا ہے. فی الحال اتنا ہی. تو یہ ملک السماواتی مبتدا مؤخر ہو گیا، تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. آگے بات ابھی چل رہی ہے، واو ہے، یہ واو عاطف ہے، الارض. اب یہ اسم، اب اس کا کس پر عطف کریں گے؟ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ملک بھی ہے، السماوات بھی ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں پر یہ السماوات پر ہی عطف ہو رہا ہے. اور میں ویسے ایک بات بتا دوں، ضروری نہیں ہے 100% کے ایک اسم اپنے سے بالکل پیچھے والے اسم پر عطف ہو، کبھی اس سے تھوڑا پیچھے والے پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر خیر ایسے ہی ہوتا ہے. الارض السماوات پہ، السماوات معطوف علیہ عین سے، جس کی طرف عطف ہوتا ہے، اور الارض معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ابھی ملک کے لیے مضاف الیہ بن رہے ہیں. یہ پھر ملک السماواتی والارض، اس طرح سے یہ مضاف الیہ مل کر یہ پھر مبتدا مؤخر بنیں گے، اور خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ. اس کا ترجمہ ویسے اگر خبر مقدم ہو جائے تو پھر خبر مقدم کا پہلے کیا جاتا ہے اردو میں ترجمہ، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہ بعض ترتیب سے اسی طرح بھی کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. اور ہاں، یہ مرکب اضافی کا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، کا کی کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، یا را ری رے، یا ان کے ہمارا ہماری ہمارے، یا اپنا اپنی اپنے. تو اکارڈنگلی وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اب پہلے اس کا کریں گے مضاف الیہ اس کا. اچھا، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ، یہ الف سے ہوگا، الیہ الہ ٹورڈز. اور ایک ہوتا ہے معطوف، معطوف علیہ، وہ عین سے ہوگا. تو ان کی یہ فرق ذہن میں رکھا کیجیے. اچھا، اب اس میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. میں ہی کیوں کہہ رہی ہوں، صرف کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ خبر کو بعد میں آنا چاہیے تھا، وہ پہلے آ گئی. خبر مقدم ہوگی تو حسر پیدا ہو گیا. ہر وہ چیز جسے بعد میں آنا چاہیے وہ کبھی پہلے آ جائے تو حسر پیدا ہو جاتا ہے. اب ترجمہ صرف اور ہی کے ساتھ کریں گے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے. یخلق ما یشاء، خالق یخلق وہ بتا گئی ہیں سارا. ما یشاء یہ موصول صلہ مفعول بھی بن رہے ہیں یخلق کے لیے. یخلق فعل اپنے فاعل، اس کے اندر یہ ہوا کہ ضمیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، تو یہ اپنی ضمیر، یہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے.
اور یہ شاؤ کے بارے میں باب فاتحہ بھی ہے، باب سامیہ، دونوں ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے، یہبو لمن یشاؤ، واو ہا با، یہ جب واو گر جاتی ہے نا، یہ مثال واوی آپ کو شاید یاد ہو، یہ جو مثال اجوف ناقص ریوائز کر لیا کیجیے، جب بھی کوئی آیت مبارکہ میں یہ جو ناقص افعال آئے یا گرامر کا کوئی ایسا ٹاپک آئے جو آپ کو لگے کہ میں بھول رہی ہوں یا تھوڑا میرا دہرانے والا ہے، تو سب دہرایا کریں۔ آنا چاہتی ہیں نہیں تو ایٹ لیسٹ کلاس کے بعد ضرور دہرا لیا کریں۔ لسان القرآن ساتھ رکھا کریں، نہیں موجود PDF رکھیں، اور اس کے علاوہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری جو کم از کم یہ والی پرانی ڈکشنری، یہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہارڈ کاپی میں موجود نہیں ہے تو PDF سب کے پاس ہو۔ تو یہ واؤ گر گیا، جس سے پتا چل گیا کہ یہ مثال واوی آپ کو یاد ہوگا، وہابا یہبو، تو واؤ ہابا، یہ کیا ہوتا ہے؟ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ عام دینا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو عطا کرنا، کچھ بخش دینا، بخشش جسے کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا کام کیا اور اس کو اس کا اتنا اجر یا اتنا میں نے ریوارڈ یا اتنا جو اس کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا بس اتنا دینا، نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر، سامنے والے کی محنت سے کہیں بڑھ کر، اس کے حق سے کہیں بڑھ کر، عطا، بخشش، تو وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، لیمن یشاء، اور یہ لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ضروری نہیں ہے آپ یہ کریں جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ لام کا صلہ اس کے ساتھ آتا ہے موسٹلی، تو آپ ترجمہ یہی کریں گی جسے وہ چاہتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اناسا، انسا کی جمع اناسا، اور آگے یہ ذکر کی جمع ذکور، الذکور، اور یہ مذکر ہے، اس سے مراد یہ مؤنث۔ تو یہبو فعل اپنے فاعل اندر وہی ہوا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، لیمن یشاء میں من موصول، من موصولہ، یشاء اس کا صلہ، موصول صلہ لام جارہ کے لیے مجرور، اور جار مجرور متعلق کر دیجئے یہبو کے، یہبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، لیکن ابھی یہ آگے اناسا، یہ مفعول بھی بن رہا ہے کیونکہ یہ اسم ہے اور یہ یہاں پر منصوب ہے، تو اس کا مفعول بھی بنا دیجئے۔ تو یہ پورا جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، واو عاطفہ، اگلے جملے کو اس پر آپ اسی طرح سیم پیٹرن پہ عطف کر دیجئے۔ ترجمہ کیا ہوگا جملہ فعلیہ میں؟ سب سے پہلے فاعل وہ، سب سے آخر میں فعل، بیچ میں اکارڈنگلی دیکھ لیجئے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، تو دونوں کے لیے عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو آپ ذہن میں یہ رکھیے گا سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کسی کو صرف بیٹے دے، کسی کو صرف بیٹیاں دے، کسی کو ملا جلا کے دونوں دے دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آگے صرف قادر نہیں آئے گا، اگلی آیت مبارکہ کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ یہ سب بیان فرما لیں گے تو یہ فرمائیں گے انا ہوا علیم قدیر، کہ وہ علیم بھی ہیں قدیر بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں ہے، بیچ میں واو نہیں آ رہا، ایک ہی وقت میں ان کو پتا ہے کس کے لیے کیا چیز مناسب ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں، یا تو دعا پہلے اللہ سے نہیں کرتے، ہمیں دعا نہیں مانگنی آتی، ادھر ادھر کرتے ہیں لوگوں سے، اولاد ایسی چیز ہے اس کے پیچھے انسان بہت شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو پہلے دعا صحیح نہیں کریں گے، ہم کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی قبروں سے مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی بھی حد تک انسان جا سکتا ہے۔ پھر اولاد اگر اللہ دیتا ہے، پھر آگے انسان میں ایک اور درجے خواہش ہوتی ہے بیٹے کی، اس کے لیے بھی انسان بہت کچھ اس طرح سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کے کلیئر بتا دیا کہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اختیار ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کسی کے ساتھ زور زبردستی، حالانکہ وہ قدرت والا ہے، لیکن وہ آپ اس اسماء الحسنہ میں اس نام کو جب کبھی پڑھیں گے نا قدیر کو، تو آپ کو پتا چلے گا وہ ایسا قدرت والا کہ قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اختیار کا استعمال اس طرح نہیں کرتا جس طرح یہ ہم لوگ عام لوگ کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مثال کسی چیز کے ساتھ ہم نہیں دے سکتے، تو علم ساتھ شامل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، حکمت ساتھ شامل ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا، انسان ایک چیز پہ یا تو ضد کیے جا رہا ہے یا غلط طریقے استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ دعا ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، خوب کیجئے، یہ تو عبادت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی۔ دعا مانگ کے کبھی کوئی آپ محروم نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، اس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکی، کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دنیا میں نہ صحیح دوسری دنیا میں، آخرت میں ضرور فائدہ ہوگا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اگر انسان کا یقین ہو تو وہ بہت سارے شرک اور خرافات سے بچ سکتا ہے. تو آج کی آیات مبارکہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک ہم صرف گرامر سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے تو یہ تھی. اب اس پہ ہم ایسا کرتے ہیں، حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے ترجمہ کیا. آج کی جو تیسری آیت ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں وہی کے پوائنٹ آف ویو سے میں کچھ سلائڈس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اس لیے میں تھوڑا سا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو جلدی کر لیں کیونکہ یہ سمپل ہے. تفسیر تو خیر میں جتنی بھی بیان کروں گی اتنی کم ہو جائے گی، لیکن یہ بس اتنا کافی ہے. حافظ عبدالسلام صاحب ترجمہ کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. ویسے یہ چیز کا بہت خیال کرتے ہیں، جب کبھی حسر پیدا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اس کو پہلے خبر مقدم کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. باقی سمپل ہم نے بالکل ویسے ہی کیا. چلیے جی، اگلی آیت بھی سمپل ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میں چاہتی ہوں تیسری آیت کو ذرا وقت مل سکے، اس پہ کچھ تسلی سے بات ہوگی. اس کے بارے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے. اچھا جی، ماشاءاللہ. یہ فصحبی قاضی صاحبہ، جی آپ آئیے، میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طرف مجھے لگ رہا ہے جیسے نیٹ ورک ایشو ہے، لیکن آپ تھوڑا اور آگے بولیں گے شاید مجھے اور اندازہ ہو جائے. بعض دفعہ تھوڑی دیر بعد ریزالو ہو جاتا ہے. بسم اللہ. او حرف عطف. آواز آ رہی ہے استاذہ؟ جی جی جی، اب آ رہی ہے. یوزوجو ہم. یوزوجو فعل مضارع مرفوع بالضمۃ الظاہرہ یا یاء المضارع علامت مضارع. ہوا ضمیر مستتر یعود الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم مفعول به اول. ذکرانن مفعول به ثانی جمع مکسر واحد ذکر. و حرف عطف ذکرانن معطوف علی اناثا، انسا کی جمع جیسے کہ آپ نے بتایا جمع مکسر منصوب مؤنث معطوف 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 علی، یہ جو ہے مفعول بھی بن رہے ہیں یوزوجو فعل کے لیے. ماشاء زوجہ اللہ ماشاء اللہ یوزوجو باب تفعیل سے مزید فی کے. ماشاء اللہ جملہ ماشاء اللہ. فعلیہ. اچھا بیٹی ایک سیکنڈ رکیے گا. ہاں مجھے جی جی ماشاء اللہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کتنی آپ ڈیپتھ میں پڑھتی رہی ہیں، محنت کرتی رہی ہیں ماشاء اللہ. بیٹی یہ جو ہماری کلاس ہے نا، اس میں آپ یوں سمجھیے کہ ساری دنیا سے مختلف علاقوں سے اسٹوڈنٹس مختلف استادوں سے پڑھ کر آتی ہیں. تو مجھے سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ٹرمینالوجی ایسی مشکل نہ لگے. تو اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا، میں بہت سمپل چیزیں استعمال کرتی ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے. اور ابھی جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ بھی مجھے بہت سے میسج آتے ہیں کہ انہیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سمپل، چاہے تو آپ ایک دو دن آبزرو کر لیں ایک دو کلاسز میں کہ جس طرح ہم یوز کر رہے ہیں، تاکہ کسی بہن کو دقت نہ ہو. کیونکہ یہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ جب آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کے ذریعے میکسیمم انہیں پتا چل جائے، مجھے بعد میں کم سے کم ٹائم لگانا پڑے. تو ٹھیک ہے آپ استاد. اس کو ذرا سمپل کر دیجئے. سمپل ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ آیت مبارکہ کتنی سمپل کر کے گئی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ آج پہلی بار بہت عرصے کے بعد انہوں نے یہ سنایا. وہ اکثر شائع فیل کرتی ہیں، اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتی. پھر جب آپ جیسے اسٹوڈنٹس آتی ہیں نا تو وہ دوسری اسٹوڈنٹس اور گھبرا جاتی ہیں کہ آپ اتنا اچھا سنا رہی ہیں، تو وہ پھر کانفیڈنس ٹوٹلی لوز کر جاتی ہیں. وہ بالکل میرے پاس آنے کی ہمت نہیں کرتی. تو میں نہیں چاہتی کہ یہ آیت مبارکہ ہم اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ وہ دوبارہ کانفیڈنس ہی ان میں نہ آئے اس کلاس میں آنے کا. تو بالکل سمپل کیجئے بیٹی. ٹھیک ہے آپ نے ابھی دیکھا ٹھیک ہے کہ میں نے کس طرح سے بیان کر رہی ہوں، موٹی موٹی باتیں سمپل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاذہ. تو یوزوجو میں زی را واو جیم یہ ہے روٹ ورڈز. ٹھیک یا ہے، وہ ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں. ماشاء و اللہ ماشاء حرف اللہ. عطف یجعلو فعل مضارع ہوا ضمیر مستتر، ایسے بول سکتی ہوں نا استاذہ؟
جی تھوڑا جی اللہ بول سبحانہ لیجیے، تعالیٰ بعض کے. بہنوں کو نہیں سمجھ آتی ہے اچھا یہاں پر ضمیر مستتر، ویسے اچھا میں بھی یہ لفظ بول جاتی ہوں. اچھا سب سے پہلے جب آپ ہوا. فعل بولیے تو فعل ہاں میں حروف مادہ بولیے اور ساتھ ہی اس کا اچھا. باب بتا دیجیے. جیم عین لام حروف مادہ، باب نون سے ثلاثی مجرد. اور وہ جعل یجعلو وہ بناتا ہے. باب دوبارہ فعل دیکھیے. باب نون. اچھا نون کا کیا وزن ہوتا ہے؟ جعل یجعلو. اپنے ناصرہ ہاں باب نصرہ ینصرو سے. ینصرو. تو یہ دیکھیے گا، اس کو دوبارہ یجعلو غور نہیں نہیں کیجیے. نہیں سوری، ہاں با فا سے، با فا سے. با فا سے، فتح شاباش. یفتح. سوری سوری. ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، ڈونٹ بی من سوری، بالکل جی. ٹھیک ہے. جی من جو ہے اس میں موصول. من یہاں پر جو بن رہا ہے مفعول بھی. ہوا فعل اور فاعل. من مفعول، یشاء صلۃ الموصول فعل مضارع، اور ہوا ضمیر. اور یہ جو ہے شین یا حمزہ باب فا سے ہے. اجوف یائی کا قاعدہ ہوگا ادھر. اور یہ ٹھیک ہے. صلہ اپنے صلۃ الاسم موصول صلہ کے ساتھ مل کر مفعول ہوگا. اور اکیمن یہ ماشاء مفعول ہوگا ثانی. عین قاف شاباش میم اس شاباش. کا مادہ ہوگا. اور وہ بناتا ہے، اور وہ بناتا ہے بانجھ جسے وہ چاہتا ہے، مطلب بے اولاد رکھتا ہے. انہو ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے. انہو انہ حرف مشبہ بالفعل. ہو اسم انہ جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. علیم خبر انہ اول. اور قدیر خبر انہ ثانی جملہ اسمیہ. بے شک وہ بہت جاننے والا، زبردست قدرت رکھنے والا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش. بہترین طریقے سے آپ نے انالیسس کیا. یہ اتنا ہی ہمیں یہاں پر ریکوائرڈ ہے، اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتی ہیں. شاباش، بہت اچھا. جی آپ میوٹ کر دیجئے. اتنا اچھا انہوں نے کیا ہے، میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. میں ہلکا سا جلدی سے اس کو دہرا دیتی ہوں. یہ انہوں نے او، اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہاں پر یہ سمپل یہ حرف عاطفہ کے طور پر آیا ہے. زواجا یزوجو، زا واو جیم حروف مادہ ہے. اور یہ دیکھ لیں اس میں عین کلمہ یہ شد والا ہے. تو کون سا باب ہوگا؟ باب پہچانا کیجئے کہ سب سے پہلے تو جب علامت مضارع پیش والی آئے تو 4 پاسبلٹیز آپ کے ذہن میں فوراً آنی چاہیے کہ یا تو یہ فعل مضارع مجہول ہوگا، یا یہ جو مزید فی ابواب ہیں اس کے پہلے 3 ابواب میں سے کوئی ایک ہوگا. اب ان تینوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس میں اگر تو عین کلمہ شد والا ہوگا تو یہ باب تفعیل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. باقی 2 جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آگے یہ ہم، وہ ضمیر اٹیچ ضمیر جو فعل مکمل ہونے کے بعد اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، وہ مفعول بھی بن کر آتی ہے. یہ مفعول بھی اول ہو گیا. ذکرانہ اور یہ اناسا، یہ اس کا اناسا کا ذکرانہ پہ عطف کر دے چونکہ منصوب اسم ہے تو یہ مفعول بھی ثانی. بعض نے انہیں ہم کے لیے حال بھی بنایا، لیکن ہم اس کلاس کو میکسیمم جتنا پاسبل ہوگا آسان رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اسے مفعول بھی ثانی ہی رکھیں گے. اور اس کا ترجمہ جیسے انہوں نے کیا ماشاءاللہ بہت اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے. باقی اس کو آپ تھوڑا سا اور طرح سے بھی اس کا کیا گیا ہے، میں سارے کچھ بتا دیتی ہوں. یا انہیں ملا جلا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر ان کو بخشتا ہے، کیونکہ میں نے وہابہ کا آپ کو بتایا تھا معنی. تو اس کی بہت طرح سے ترجمے، سب ٹھیک ہے. تو اینڈ پہ حافظ عبدالسلام صاحب کا ہم ابھی دیکھتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ سارا بتا گئی ہیں انہوں نے، ایک ایک چیز آپ کو بتائی ہے ماشاءاللہ. ادھر بھی انہوں نے یجعلو کے لیے یہ فعل اپنے فاعل اندر فوراً انہوں نے آپ کو فاعل ساتھ ساتھ بتا رہی ہیں، ضمیر ہے اندر. تو سب سے پہلے جب کوئی فعل آتا ہے نا تو اس میں حروف مادہ بتایا کیجئے، با بتایا کیجئے
اور اس کے علاوہ ویسے تو بہت کچھ بتانا چاہیے، معروف ہے، مجہول ہے، لیکن ہم اتنا ڈیپتھ میں نہیں کرتے، بس کم از کم پھر فائل ضرور بتایا کیجیے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ اب اس میں یہ دو اس کے مفعول آ رہے ہیں، ایک تو میں یہ شاؤ موصول صلہ مل کر، یہ اس کا مفعول اول، اور اکیمہ یہ اس کا مفعول ثانی۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور وہ جسے چاہتا ہے بانچ، یہ جو لفظ ہے نا بانچ کا، یہ عقیم، یہ کو مذکر مونس یہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے۔ اور آگے انہو علیم قدیر، انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ۔ تو انا کو بعض حرف از حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، بعض حروف مشبہ بالفعل کہہ دیتے ہیں، بعض حرف تاکید، حرف توکید، سب نام اس کے جو جس نے جس طرح سے پڑھا ہے آپ اس کو اسی طرح سے لے کر چلیں۔ اس کا ایک اسم ایک خبر، ان کے اعراب آپ کو آنے چاہیے۔ جب آپ انا کی بات بتائیں آپ کو پتا ہو اس کے اسم کا کیا اعراب ہوتا ہے، اس کی خبر کا۔ اسی طرح کانا اور اس کی فیملی کا آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ۔ اور دیکھیں یہ جو آخری حصہ ہوتا ہے نا جملہ اسمیہ، ایک تو جملہ اسمیہ خود اس میں ہمیشگی پائی جائے گی اور تاکید پائی جاتی ہے۔ سیکنڈ، اب اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے نا، اس کا خاص طور پر ان آیات کے اس حصے سے بھی تعلق ہوتا ہے، جسے بعض دفعہ ہم یا علماء سمجھ پاتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، نوٹ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے سمجھ پاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی سمجھ پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، عام طور پہ نکرہ ہوتے ہیں تو صفات ہوتی ہیں، معرفہ ہوتے ہیں تو نام ہوتے ہیں، ویسے نام ہی صفات ہیں، صفات ہی نام ہے۔ تو یہ ان کا اس آیت مبارکہ سے بھی تعلق ہے۔ یہاں پہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ قدرت رکھنے والا، بہت خوب جاننے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت میں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی یہ بہت سارے اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے نام جب استعمال ہوئے، تو کبھی تو ہم تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کر پاتے۔ چلیے جی فی الحال اتنا ہی، اس کا ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے، پھر ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا انہوں نے او یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو ابھی بیٹیاں آئی ہیں، یہ ہمیں یہ تو بہت ڈیٹیل سے ہر لفظ کو، یہ اسم کو بھی کھول رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اس کو بتا رہی ہیں، جیسے چاروں حساب سے ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، وہ ماشاءاللہ سارا ایکسپلین کر رہی ہیں۔ اصل میں تو ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ پاسبل بھی نہیں ہے، دوسرا بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اس طرح سے نہ کیا ہوتا ہے، کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ تو ایون میں نے کہا ہوا ہے کہ جب آپ تیاری کریں نا، تو جب آپ اسم آپ کے سامنے آئے تو اسم کو آپ نے چار لحاظ سے دیکھنا ہے، اور جب فعل آپ کے سامنے آئے تو فعل کی ایک لمبی لسٹ ہے، جس میں سے کم از کم 3-4 باتیں آپ کو پتا ہوں۔ حروف مادہ پہچانے آپ، اس کا باب پہچانے، وہ ماضی ہے کہ مضارع پہچانے، معروف ہے کہ مجہول پہچانے، اور کچھ نہیں تو کم از کم فاعل پہچانے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ضرور آنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی آپ ترجمہ بہت اچھے سے کر پائیں گے۔ باقی جملہ اسمیہ کا ترجمہ اور جملہ فعلیہ کا ترجمہ، ان کے قواعد میں نے کئی بار آپ سے ذکر کیے ہیں، آپ انہیں لکھیں اور یاد کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار ہم ان قواعد سے ہٹ کر بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اب یہاں پر جملہ اسمیہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے مبتدا کا کرنا ہوتا ہے، پھر خبر کا کرنا ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا جب میں نے کیا تو ابھی میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کا کیا پیٹرن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار پھر ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ذکر کر دیا جائے گا۔ اور کبھی کبھار دیکھیں، ترجمہ کسی بھی لینگویج کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتا جب جس طرح وہ لینگویج خود آپ کو ایکسپلین کرے گی نا۔ ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تھوڑی سی آگے پیچھے ہمیں کرنا پڑتا ہے، اپنے بھی کچھ قواعد لے کر آنے پڑتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں اپنے قواعد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور ہمیں پھر اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور بعض بار ترجمہ اس اصل لفظ کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کوشش ہے اس کا یہی کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کرتے کرتے ہمیں عربک کو بہت، اگر ہم ایک ایک لفظ کو بھی غور کریں گے، سمجھیں گے ان ڈیپتھ، اس کا ترجمہ، اس کے معنی، مفہوم، تو بہت بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جب وہ لفظ آیا کرے گا تو ہم اس کو بغیر ترجمہ کے بھی اس ایز اٹ از سمجھا کریں گے۔ اچھا جی، آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مجھے آج آپ سے کافی کچھ شیئر کرنا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ذرا اسے ہم ٹائم پر مکمل کر لیں۔
تاکہ جو اگلی کلاس ہے وہ ہماری سورۃ الشورى کی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری کلاس ہوگی. اس کے بعد ہم سورۃ النساء آیت نمبر 57 سے پھر سٹارٹ لیں گے. اس میں بھی بہت تھوڑا ٹارگٹ دیا کریں گے آپ کو, اور اسی پیٹرن پہ کلاس ہوگی. سب سے پہلے آپ آئیں گی, آپ ایک ایک لفظ کو پہچانیں گی جو آپ کو سمجھ آتی ہے. غلطیوں سے کبھی نہ ڈرا کیجیے, کسی دوسرے کے لیسن سے کبھی متاثر اس طرح سے نہ ہوں کہ آپ خود سنانا چھوڑ دیں, یا آپ کو لگے کہ آپ کی اس کلاس میں تو بہت مشکل باتیں ہو رہی ہیں. اس کلاس کے لیول کو بہت ہم نے اپنی طرف سے آسان کیا ہے. تھوڑا آپ کوشش کیجئے, تھوڑا ہم اور آسان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کبھی کسی سے اس طرح نہ امپریس ہوں کہ آپ کو اپنا آپ اچھا نہ لگے یا اپنا آپ چھوڑ دیں. آپ سب خاص ہیں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے بیسک عربی گرامر کا کورس اگر کرنے کی توفیق دی ہے تو کچھ تو تھا آپ میں جو آپ کو پہلے چنا گیا, پھر آپ نے مکمل کیا. اب اس سٹیج پہ جو محنت زیادہ کریں گی, جو ریگولر رہیں گی, وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ انہیں نوازیں گے. بس یہی فرق ہے جو فرق رہتا ہے, جو ہماری کمزوری کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے ہم توجہ اس طرح نہیں دیتے, فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں بعض دفعہ. تو اس میں ہماری غلطی کمی ہو سکتی ہے, لیکن باقی آپ بالکل کوشش کیجئے, کوشش کرتے رہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ آ کے سناتی ہے جو پہلی بار آتی ہیں یا اٹک رہی ہوتی ہیں یا انہیں کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے, انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, جو مزہ جو خوشی مجھے انہیں کریکشن کرنے میں آتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ آئیں, بالکل نہیں, نہ گھبرائیں, نہ ڈریں, نہ ہی اپنا موازنہ کسی سے کیجیے. آپ سب خاص ہیں, آپ سب کر سکتی ہیں. اور آپ سب کہتی ہیں کہ میں آپ کا چیک کروں, میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے ایک ایک اسٹوڈنٹ کا چیک کرنا. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ آئیں, مجھ سے بات چیت کریں, ہم ڈسکس کریں ایک آیت کو. آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا, موقع پہ آپ کی کریکشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. باقی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اپنا سورۃ الشورى کا, جو آیات وہ لکھنے کا, دیکھیں وہ کب تک کیسے چلتا ہے. وہ دونوں ہماری انڈین بہنیں ہیں, ان میں سے ایک کو تو ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ سورۃ الشورى کے بعد شاید نہ لکھ سکیں. دوسرا ابھی ہمارا جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق ابھی وہ بریک پر ہیں. تو یہ لکھنے والا تو سلسلہ اب جو وہ بہت اچھا کام ہو رہا تھا, وہ لکھتی تھی, باقی سب میچ کر لیتی تھی ان سے. فی الحال ابھی اس میں تھوڑا ڈیلے ہے, لیکن آپ اپنے طور پہ محنت کیجئے. میں پھر کہوں گی, اس کلاس میں آنے سے پہلے ایک بار آیات مبارکہ کو دیکھ کے آیا کیجئے, پڑھ کے آیا کیجئے, ایک ایک لفظ کو. ہو سکے تو بیاد القرآن لیجئے, خود لکھیں پینسل سے. اس کے بعد ساتھ ڈکشنری رکھیں. جو نہیں سمجھ آئے لسان القرآن, اپنے استاد محترم کے نوٹس, جس سے بھی آپ نے پڑھا ہے, جن سے بھی, ان کی آپ ویڈیوز نکالیں, تو تیاری کر کے آئیں. نہیں کر سکیں کوئی بات نہیں, ضرور سن لیں کلاس کے دوران نوٹ کریں کہ آپ نے کیا سوچا ہے یا آپ کو کیا لگ رہا ہے. اس کے بعد جا کر پھر ایک دفعہ دیکھیں. اس طرح فوراً نہ چھوڑا کیجیے. ہفتے میں صرف ایک کلاس ہے, اس پہ خوب محنت کریں, اور یہ میری طرف سے زیادہ آپ سے درکار ہے یہ محنت. اچھا جی, آیت نمبر 51 ہے. تو صفیہ بیٹی, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی سنایا تھا. عائشہ عمران صاحبہ بیٹی آپ آئیے, اس کا ترجمہ کیجئے. پھر میں اس کو تھوڑا آپ سے آپ کا ٹائم چاہوں گی, مجھے اسے ایکسپلین کرنا ہے. تو مجھے فکر ہے, میں چاہتی ہوں کہ آج میں اسے کسی حد تک ایکسپلین کر سکوں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو حرف استنافیہ ہے اور ما من نافیہ ہے. اس کے آگے کانا جو ہے وہ فعل ماضی ناقص ہے, شاباش. اور لباشرین جو ہے اس میں جار اور مجرور ہے یہ, اور یہ اسم کانا بنا. اور اس میں آگے جو ہے وہ ان جو ہے حرف ناصبہ ہے. اور عائشہ مجھے بیٹی تو ایک منٹ رکیے گا, عائشہ بیٹی ایک منٹ رکیے گا. یہ جو جار مجرور آپ نے بتایا نا, لی بادشاہ, اس میں جو حرف جر آپ نے بتایا لام جارا, وہ تو حرف ہے. تو حرف اسم نہیں بن سکتا بیٹی کانا کا. اچھا ٹھیک ہے, پھر یہ متعلق بنے گا اس کے. جی متعلق ابھی ہمیں خبر چاہیے اور اسم چاہیے. تو ہم ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے, یہ ہے تو متعلق ہی ہوتا, ہمیشہ متعلق ہی ہے. جار مجرور کبھی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کا نام اور ہوتا ہے, کبھی نہیں نظر آتا, اس کا ایک اور نام ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ جب نظر نہیں آ رہا ہوتا ہم نہیں ڈھونڈتے, اس کلاس میں نہیں ڈسکس کیا جاتا. اب وہ جس کے متعلق ہے نا, وہ چیز کانا کی خبر بن رہی تھی, خبر مقدم. اب ہم اسے نہیں ڈھونڈ رہے, نہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو لی باشرین جار مجرور کو آپ خبر مقدم کہہ دیجئے کانا کی, بس. آگے اب اسم مجھے بتائیے اس کا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان جو ہے وہ حرف ناصبہ ہے, اور یکلمہ ہو جو ہے وہ تھا یکلمو, اور
وہ میم زبر ما حرف ناصبہ کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا یہ فعل مضارع، اور یہ باب تفعیل ہے کیونکہ اس کے آئین کلمہ کے اوپر تشدید ہے اور نیچے زیر ہے۔ ایک منٹ، عین کلمہ کے اوپر تشدید ہے اور اچھا زیر ٹھیک کے ہے ساتھ شکر لیو، ٹھیک ہو گیا جی، شاباش۔ لیکن صحیح ہے۔ دیکھیں میری بیٹی، میری بات سنیے، جی جی آپ نے صحیح کہا آج کے حساب سے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ اسی باب سے جب کوئی فعل مجہول آئے گا تو وہ شد والا بھی ہوگا اور اس پر زیر کے بجائے زبر آئی ہوگی، تو اس زیر کو نکال دیں، صرف شد والی نشانی رکھ لیں آج کے لیے۔ میری بات ٹھیک سنیے، ہے میں دوبارہ سے ایک دفعہ ایکسپلین کرتی ہوں۔ علامت مضارع جب پیش والی نظر آئے تو چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا جی ہے کہ یہ کہیں مجہول تو نہیں ہے۔ مجہول کا مطلب ہوگا کہ عین کلمہ زبر والا، وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا جی مطلب یہ ہو بھی سکتا تھا لیکن نہیں ہے۔ تو اب دوسری جی جو ہے مزید الفی کے جو پہلے چار ابواب ہیں، پہلے تین، جی باب وہ افعال اور باب تفعیل کی۔ اور باب مفعالہ، تو یہ باب تفعیل آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے پہچانا ہے کہ شد اس میں مشدد ہے، یہ لام کلمہ جو کہ عین جی کلمہ ہے، تو بس اتنا جی کافی ہے، زیر زبر کی بات نہ کیجئے، کیونکہ یہی اگر مجہول ہوتا نا، مضارع مجہول، تو یکلی نہیں ہونا تھا، یکلا ہو جانا تھا۔ میں جی ویسے جی بھی سمجھانے مجہول کے لیے، پہ سے زبر آتی ہے، جی جی ہاں تو آپ صرف یہ کہیں کہ ہم نے اس لیے پہچانا کہ عین کلمہ مشدد ہے تو یہ باب تفعیل ہے۔ باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، زیر ہے لیکن اس میں زبر بھی تو کبھی آ جاتی ہے نا، تو پھر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوں گے، اس کو نکال دیں بیچ میں سے۔ باب باب تفاعل میں بھی آئین کلمہ پہ ایسے تشدید ہی ہوگی۔ جی اس میں بیچ میں الف آ جاتا ہے نا، تو ابھی ہم الف تو ہاں آیا ہی جی نہیں ہے۔ اس میں فا کلمہ کے بعد الف آتا ہے، ٹھیک ہے جی تو یہ بھی صحیح۔ اور اس سمپل ہے، میں اور اس میں علامت مضارع پیش والی نہیں ہوگی بیٹی، ہاں جی یہ علامت مضارع پیش والی صرف باب تفعیل اور افعال میں پہلے اور تین ابواب مفاعلہ میں میں ہوگی۔ اور شابت مجہول میں۔ ہم صرف ان کی نشانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ شاباش، آگے چلیے جی، آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے ان کے حروف مادہ بتا دیے آپ نے، بتائیں آپ نے؟ نہیں تو نہیں بتا نہیں، دیجئے۔ کاف لام اور میم، ٹھیک ہے، باب آپ نے کاف پہچان اور لیا۔ لام اور میم۔ ہاں اور یہ اس میں ہاں پہ شو جو ہے وہ مفعول ہے کیونکہ اس میں مفعول زیادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا زیادہ اللہ چاہیے ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، متدی ہے، متدی تر متدی، اور ٹھیک ہے، اللہ جو ہے اس میں فاعل ہے۔ میڈم ابھی میں آپ شاباش۔ سیکھیں اس لیے میں آئی تھی کلاس لینے کے لیے۔ نہیں نہیں، مجھے آپ پہ پیار آ گیا بیٹی، اور میں خود بھی سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ مجھے اب آپ کو اس کو کن الفاظ میں بتاؤں گی، پھر میں نے کہا نہیں خاموشی ٹھیک ہے، ابھی آپ چھوڑ دیں اس کو۔ پتہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے لگوں گی تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس کی آج ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے میرے خیال آج اس کو جانے دیتے ہیں انشاءاللہ اب تعالیٰ۔ آگے ہم، انشاءاللہ تعالی، اور یہ این یکلمہ اللہ، اس میں اب آگے جو اللہ ہے یہ ماں کا وہ ہے حرف حسر، وہ جو ماں کے ساتھ والا اللہ ہوتا ہے یہ وہ ٹھیک ہو والا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات ہے، بتا نہیں دوں، اور مگر ہے۔ بالکل صحیح کہا، الا ویسے حرفو استثناء ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی ما نافیہ، کوئی لا نافیہ، اور ایک لمبی لسٹ ہے، ایون حل وغیرہ بھی یہ آ جائیں تو یہ حسر کا بن جاتا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے بارے میں دونوں رائے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دوں گی، لیکن آپ چلیں حسر کا ہی لے کر چلیے آگے۔ وحین، وحین اس کو کیا بنائیں گے اگر آپ؟ واہین جو ہے یہ آگے سارا بڑا مرکب عطفی ایک بن رہا ہے جس میں یہ واہین جو ہے یہ اسم اور یہ معطوف علیہ بن رہا ہے، پھر او جو ہے آگے وہ حرف عطف بن رہا ہے، پھر ماشاء من اللہ جو ہے ماشاء وہ جار، من جو ہے جار ہے، ورائی حجابن یہ ظرف مضاف اور مضاف علیہ بن کے معطوف ہو رہے ہیں۔ اللہ، شاباش شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر او جو ہے وہ پھر آگے مرکب عطفی ہے۔ یورسلا جو ہے وہ یورسلا فعل مضارع ہے، اور را سین لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور یہ باب افعال سے ہے، اور یہ بھی منصوب ہوا ہے ٹھیک ہے ان کی وجہ سے۔ جی بیٹی، آپ بس کرتی جائیے، سمپل کرتی جائیے، میں اینڈ پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ بہت زیادہ ایگزیکٹ ڈیٹیل اس آیت مبارکہ کی اس کلاس میں پاسبل نہیں ہے، اس میں بہت کچھ محذوف مانا ہوا ہے اور وہ پورے پورے جملے ہیں، تو بس آپ کرتی جائیے، آسان یہی ہے جو آپ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ کرتی جائیے۔ یورسلا یہ بھی باب افعال سے ہے، اور پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آئین کلمہ کے نیچے زیر ہے، شاباش ٹھیک ہے جی، اور رسول اس میں ہوا فاعل ہے اس کا، اور ٹھیک ہے رسولن جو ہے وہ اس میں مفعول ہے۔ یہاں تک ایک سینٹینس ہے ٹھیک ہے سارا، آگے نیو اسٹارٹ ہونا ہے۔
اور اس کا میں ترجمہ کرتی ہوں کہ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے براہ راست بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا شاباش شاباش. یا پھر یا پھر وہ کوئی فرشتہ بھیجتا بھیجے، ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں، یا میں فرشتہ بھیجے ہی کہنا چاہ رہی تھی لیکن مضارع کی وجہ سے بھیجتا ہے بولنا چاہ رہی تھی. آگے ٹھیک ہے. فا جو ہے میڈم، یہ فا نیو ورڈ کے نیو سینٹینس کے لیے اس کو کیا کیا بولتے ہیں؟ مجھے ذہن سے نکل نہیں گیا. نہیں نہیں، اس کا نا یہ جو ہے نا، یہ جو فرشتہ اس کو ویسے اللہ ہی تعالیٰ حرف جو بولتے بھیجتے ہیں. ہیں وہ فا استنافیہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو فا ہے نا یہ عاطفہ ہی ہے، کیونکہ یہ جو بات آ رہی ہے نا، یہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی وہ وہی کرتے ہیں جس پر ویسے جس کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا فا یو ہی والا جملہ، بلکہ یہاں پہ تو فا یو ہی ہے. ہاں یہ جی بھی ہاں، عطفہ اسے ہے. آپ یرسلہ رسولہ والے پر عطف کر کے پھر اس پورے کو ایک بنا کر ہم لے کر چلیں گے. ان دونوں کا آپس میں یہ تعلق ہے. رسولہ یہ رسولن پہ عطف ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک بیٹی رکیے مفعول گا بنے گا پورا. جی، ایک اور میری پوائنٹ سنیے گا. دیکھیں یہ یو ہی ہے نا، یو ہی، تو یہ فعل ہے. جی اس کا مطلب یہ جملہ فعلیہ بننے جا رہا ہے. تو جملہ فعلیہ ایک رسولن ایک اسم لفظ پر وہ عطف نہیں ہوگا، اس کو پورے پچھلے جملہ فعلیہ پر ہی کریں گے، یرسلہ رسولہ پر. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر کر لیں. ٹھیک عطف ٹھیک. ہمیشہ اہم جنس پر ہوتا ہے، یعنی کہ اسم کا اسم پر، فعل کا فعل پر، حرف کا حرف پر. ہاں، جملے کا جملے پر اس طرح ہو سکتا ہے کہ جی اسمیہ کا فعلیہ پر ہو سکتا ہے یا فعلیہ کا اسمیہ پر، باقی سب ایک جیسے پر ہوگا. شاباش، آگے چلیں. بی اذنی کو کیا بنائیں گی؟ اور یو ہی کا وہ یوہیا اس کے کو بھی میڈم کھولی. ہاں جی جی بتائیے. یہ فعل مضارع ہی ہے. اور واؤ ہا یا، اور مجھے یہ بھی باب افعال لگ رہا تھا. میں نے کہا سارے ہی ٹھیک باب ہے، افعال ہی ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک باب ہے ٹھیک افعال ہے، ہی ہے. سب ٹھیک ہے. جی جی سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور بھی اذنی ہی جو ہے اس میں با جو ہے وہ جار ہے، بازر بھی. اذنی ہی مضاف مضاف الیہ بن کے اور یہ مرکب اضافی بن کے یہ متعلق یوں ہی بن رہا ہے. ما جو ہے وہ اسم موصول ہے. یہ شاء جو ہے وہ یہ بھی فعل مضارع ہے. اور اس میں شین، اس کے روٹ ورڈ میڈم مجھے شین ابھی یا بھی بھول گئے حمزہ، ہیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، شین یا حمزہ. شین یا حمزہ. اور یہ باب فا اور سین وہ دونوں جو پہلے ہوا دونوں سے ہو سکتا ہے. اور یہ صلہ بن کے اور یہ اس کو میں نے بنایا ہے مفعول یو ہی آ کے لیے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پورا ایک جملہ فعلیہ بن گیا یو ہی یا بھی اذنی ہی ما یشاء کہ اور وہ اسے حکم اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. پھر وہ فرشتے کے بارے میں بات ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے حکم سے، اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اذن سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور آگے ہے انا میں ہوں ابھی آپ کو کھولتی ہوں. ہاں جی. انا ہوں حرف تاکید حرف مشبہ بالفعل، اور اس کا اسم ہے آگے یہ اسم انا، ہو جو ہے ضمیر اس کی. اور علی حکیم یہ دونوں اس کی خبریں بن رہی ہیں. اور یہ حرف مشبہ بالفعل اور یہ اس کا اسم انا اور یہ اس کی خبر انا جو ہے یہ مل کے جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ برتر اور حکیم ہے، بے شک وہ برتر اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بیچ میں نا اور نہ لگائیں، کیونکہ واو نہیں ہے نا، یہ جی اس سے فرق پڑ جاتا ہے پھر اس کے ترجمے پہ بھی مفہوم پہ بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش، بہت اچھا بہت اچھا بیٹی، بارک اللہ فیک. آپ اس کو میوٹ کر دیجئے. تو اچھا، اب اس آیت مبارکہ کو ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا الگ ایک کلاس اس پر اس اکیلی آیت پہ ہونی چاہیے، تاکہ اسے میں تسلی سے میں اس کی ترکیب بھی آپ کو دہرا دوں، اور اس کے بارے میں کچھ میں آپ سے سلائیڈ شیئر کرنا چاہوں گی، تاکہ کیونکہ قرآن مجید میں یہ وہی کا جو لفظ ہے یہ کس کس معنی میں آیا ہے، بعض اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم کلاس کا اوپر چلا جائے. آپ میں سے جو جانا چاہیں گی آپ جا سکتی ہیں جب ٹائم ہو جائے، باقی ریکارڈنگ پہ آپ سن سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ
واو آپ اس کو چاہے تو استنافیہ، یہاں پر ایک اب نئی بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ما نافیہ، کانا اس کا اب ایک اسم ہوگا، ایک خبر. لباشرین یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ اس کی خبر مقدم ہو جائے گی. اس کا جو اسم ہے نا وہ یہ ان سے شروع ہو رہا ہے، ان سے شروع ہو کر یہ ما یشا تک جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان ہوتا ہے نا، ان مصدریہ، یہ آتا ہی فعل پر ہے. کہ جب کسی فعل پر آتا ہے جیسے فعل مضارع پر، تو اب وہ فعل کو مصدر کی تعویل میں لے جائے گا. اب یوں سمجھ لیں، اگر میں دیسی الفاظ میں بتاؤں تو اب وہ فعل ایک طرح سے مصدر اسم بن جائے گا. اب اس کو آپ جو چاہے بنا لیں، آپ اس کو مبتدا بنا لیں، خبر بنا لیں، فاعل، مفعول، جو بھی. یہاں پر ہم اس کو ان کے بعد جتنا بھی سارا کچھ آ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے جب مصدر بن جائے گا، مصدر کی تعویل میں چلا جائے گا، تو وہ کانا کے لیے اسم مؤخر ہو جائے گا. اب پھر کانا اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ، آپ کو پتہ ہے یہ کانا فعل ناقص ہے. اینڈ پہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہاں پر یہ اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے آیات مبارکہ کی، جو ایک کیا سوال پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. ان شارٹ، اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ نہیں ہے، انسانوں کے آپ کہہ لیں انسانوں کا مقام نہیں ہے، وہ اس کے بہت طرح سے ترجمہ کیا گیا، انسانوں کے لائق نہیں ہے یا کچھ بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان سے کوئی اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیے ہیں. سمپل. اب ان میں آگے بہت ڈیٹیلز ہیں لیکن طریقے 3 ہی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے وحی، دوسرا ہے پردے کے پیچھے سے، تیسرا ہے اپنے میسنجر کو، جیسے اپنے کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے پاس بھیجنا جیسے پیغمبروں کے پاس ہی جاتے ہیں. اب یہ 3 چیزیں بس. اب یہ جو وحی ہے نا، اس میں بڑی وسعت ہے. اگر میں گرامیٹیکلی بات کروں تو یہ ایک وحی مصدر سے بھی یہ لفظ آتا ہے، ایک یہ احیا مصدر سے بھی آتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس مصدر سے آ رہا ہے اس کے مطابق ہی ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. تو جو وحیون میں نے بولا ہے، ویسے جو مصدر ہے ہمیں وحین ہمارے ہاں عام طور پہ منصوب بولا جاتا ہے. اچھا، یہ اگر بات دورہ با سے ہم دیکھیں، میں ابھی گرامیٹیکلی بات کر رہی ہوں، تو وحیا، یحیی، وحین، اس کا معنی ہوگا پوشیدہ پیغام بھیجنا، الہام کرنا. لیکن قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، خاص طور پہ الہام کرنا میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، یہ وحی کرنا. اور اس میں پھر پراپر آپ سمجھ لیں کہ اس کا نبیوں سے تعلق، اور یہ ساری جو وحی جو ہمارے یہاں اصطلاحی معنی ہے وحی کا. اچھا، اگر آپ کو یہ گرامیٹیکلی مشکل لگ رہا ہے، میں آپ کو اور سمپل طریقے سے بتا دیتی ہوں کہ وحی یوں سمجھ لیں کہ 2 طرح سے اس کا معنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. لغوی معنی ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، ڈھیروں ڈھیر اس کے معنی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ خفیہ اشارہ کرنا، تیزی سے اشارہ کرنا، جلدی سے اشارہ کر کے پیچھے ہٹ جانا یا چھپ جانا، غیر محسوس طریقے سے کسی کو کچھ میسج دے دینا، اشارہ کرنا. پھر اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، اس میں لکھنا بھی آ سکتا ہے. اور یہ سب کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں کسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. یہ میں لغوی بتا رہی ہوں. لغوی میں یہ بہت سارے مختلف معنی میں اس کے ہوتے ہیں، اور ابھی ان کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے چند ناموں کی رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اصطلاحی معنی میں صرف ایک ہی معنی ہے کہ وہ میسج جو فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کے پاس لے کر آتے رہے ہیں، اسے وحی کہا جاتا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں زیادہ تر مفسرین نے وہی مراد لیا ہے. ویسے میں پھر بتا دوں کہ یہ وحی جو ہے، یہ میں سلائڈ اگر میں سامنے رکھوں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. فی الحال اتنا ہی، پہلے میں اس کی ترکیب مکمل کر کے پھر آپ سے کچھ اور باتیں شیئر کروں گی. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، تاکہ آپ کو، کیونکہ یہ علوم القرآن میں یہ ٹاپک شامل ہوتا ہے وحی کا، اس کی بہت ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو میں مختصر آپ کے سامنے شیئر کروں گی. جتنی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہ آئی کوئی بات نہیں. تو پہلے اس کی ترکیب مکمل کر لیتے ہیں. اچھا جی، اب ہم کانا کا اسم بنا رہے ہیں، ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اب اس میں آگے یہ آ گیا یکلمہ اللہ، کلمہ یکلمو،
ان کی وجہ سے یکلمہ ہو گیا، یہ مضارع، یہ منصوب ہے. تو اب اس میں ہا ضمیر جو اینڈ پہ نظر آ رہی ہے، اس کا مفعول بھی ہو گیا. اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ اسم ان کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں، اور یہ اسم بن گیا. بس اصل میں یہی ہے. لیکن آگے اللہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں دونوں رائے ہیں. بعض نے کہا یہ حسر کا ہے، بعض نے کہا کہ یہ حسر کا نہیں ہے، یہ استثناء ہی ہے. اس سے پہلے والا حصہ این یکلمہ، یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور بعد والا سارے کا سارا یہاں تک یشاء تک یہ مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر پھر وہ کانا کا اسم بن جائے گا. دونوں رائے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. جب آپ حسر کا بناتے ہیں تو آپ اس ماں کو اور اللہ کو گرا دیں گے، اور اللہ کے بعد والے کو پہلے یکلمہ وغیرہ کے جو بھی یہاں پر آ رہا ہے اس سے جوڑ دیں گے کہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اس کا یہ بن رہا ہے، اس کا وہ بن رہا ہے. اور اگر آپ وہ بنا رہے ہیں یہ مستثنیٰ منہ تو وہ الگ رہے گا، اور مستثنیٰ جو بعد میں جس کو نکالا جا رہا ہے اس کے اندر سے، اس سارے کے سارے کو الگ ہی رکھیں گے. اور پھر اینڈ پہ کہیں گے کہ مستثنیٰ منہ اپنے بعد میں آنے والے مستثنیٰ سے مل کر تو جی یہ بن رہا ہے. بننا اس نے وہی ہے، اسم کانا، سمپل. زیادہ میں ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہی. اس آیت مبارکہ کی اگر میں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنے لگوں، میں گرامر کی جو ترکیب کی اگر میں انداز آپ کے سامنے لاؤں تو پوری کلاس صرف اس ایک آیت پر چاہیے ہوگی. تو اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہماری کلاس میں ہر طرح کی اسٹوڈنٹس ہیں، ایون ایجڈ آنٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ جو کورس کر کے آئی ہوتی ہیں. پھر بہت سمپل وے میں بعض لوگوں نے کورس کیا ہوتا ہے، بعض نے مدارس سے بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں. مجھے بیچ میں رکھنا ہے اس چیز کو. تو ہم نے ایک اپنا انداز فکس کر لیا کہ ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو ہم نہیں ان ڈیپتھ جا کے دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی میں بہت کچھ اسکپ کرنے جا رہی ہوں. میں آپ کو بتاتی چلوں وحین. اب یہ جو منصوب نظر آ رہا ہے اسم، اس کی بھی وجہ ہے. یہاں پر کچھ محذوف ہے، اور پورے پورے جملے محذوف ہیں یہاں پر، لیکن میں نہیں ان کو ڈسکس کر رہی. پھر یہ جو میم ورائی، اس کو بھی کسی کے متعلق کیا گیا جو محذوف ہے. پھر آگے یورسلا، یہ پھر دیکھ رہے ہیں یہ یورسلو تھا، یورسلا ہوا. تو اب یہ یا تو بعض نے اس پہ یکلمہ پر عطف کیا ہے، لیکن وہ آپ کو اس کے ترجمے کی وہ بنے گی نہیں. تھوڑا سا ترجمے میں جو ترتیب بنتی ہے نا، اگر ہم اس کو سب کو، اگر میں یورسلا کو یکلمہ پہ عطف کروں اور میں ڈیفینڈ کروں کہ اس کا جو یہ منصوب ہوا ہے مضارع وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، تو وہ ترتیب جو بنے گی آپ کو تھوڑی کنفیوز کرے گی. اگر میں ایگزیکٹ ترجمہ کروں گی وہ ہوگا وہ بھی ٹھیک. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نا ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے پہ عطف کر دینا ہے، کیونکہ تین طریقے ہیں بس. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ بات نہیں فرماتے ہیں، یا صرف انہی تین طریقوں سے فرماتے ہیں. یہ دونوں طرح سے ترجمے آپ کر سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ استثناء کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کے لائق نہیں ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر آگے استثناء کر دیں گے تین چیزوں کو. اور جو حسر کا کہتے ہیں تو وہ ترجمہ اس طرح سے کر دیں گے کہ یہ ان تین طریقوں سے ہی بس اللہ تعالیٰ بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دو ترجمے کے مختلف انداز ہیں. آگے اگر میں ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے پہ عطف کر دوں گی تو آپ کو ترجمے میں آسانی رہے گی. تو کیا ضرورت ہے ہمیں اتنی مشکل میں ان ڈیپتھ جا کے دیکھنے کی اور اتنے اس کے طریقے دیکھنے کی، کیونکہ شوق والوں کے لیے تو ظاہر ہے کوئی اس کی وہ حد نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے اصل مقصد سے نہیں ہٹنا. اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، اور اس کے سیکھنے کی باتیں ہم نے اس سے نہیں ہٹنا ہے. ہم نے صرف ترجمہ اور بلکہ صرف ترکیب میں کھو کے نہیں رہ جانا، گم نہیں ہو جانا. یہ ترکیب ایسا یہ علم ہے، اتنے اس میں انسان کو مزہ آتا ہے، انسان اس میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ ترکیب کرتا ہوا یا ترجمہ کرتا ہوا بہت کچھ اور مس کر جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کا صرف ایک علم تو نہیں ہے نا، بہت سے علوم ہیں. اور بعض دفعہ ہم سیکھتے رہ جاتے ہیں، اپنے عمل میں نہیں لا رہے ہوتے. بعض دفعہ ہم سیکھ بھی لیتے ہیں یا عمل میں بھی لے آتے ہیں، ہم آگے نہیں پہنچا پا رہے ہوتے. تو آپ نے ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ایک لمیٹیشن رکھیے گا، ورنہ کسی علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور قرآن مجید کے تو کسی علم کی کوئی حد ہے ہی نہیں. انسان پریشان ہو جاتا ہے بعض دفعہ جب اس میں، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کو خود اپنی حد فکس کرنی ہے کہ بس مجھے یہیں تک رہنا ہے. کیونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزری ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے اپنی اس کلاس کی لمیٹیشن یہ اب رکھ لی ہے. تو اس پہ میں سمپل وے میں لے کر چل رہی ہوں، بہت کچھ اسکپ کرنے جا رہی ہوں، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو پتا ہو کہ جی ہاں اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے آپ کو ایسے بتایا بھی تھا، لیکن ہم اس طرح کرتے نہیں ہیں اس کلاس میں. تو آسان کیا ہے جی، وحین معطوف علیہ من ورائی حجاب.
جار مجرور وحین پر عطف کر دیں. دیکھیں ویسے تو نہیں ہو رہا نا، وہ تو اسم ہے، یہ حروف ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا سب ایک دوسرے پہ کہیں نہ کہیں عطف ہو رہے ہیں، پورے پورے جملے بن رہے ہیں اور جملے جملوں پر عطف ہو رہے ہیں، لیکن بس آپ چھوڑ دیجئے. تو میم ورائی حجاب کو پیچھے والے واہیا پر آپ اسے بھی کر دیجئے واہین پہ عطف. آگے دیکھیں، آگے دو جملے ہیں، پہلے ان دونوں جملوں کو ایک دوسرے پہ عطف کریں اور پھر ان کو بھی واہین کا دوسرا معطوف بنا دیں. وہ کیسے؟ او یرسلا رسولا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ بن کے، اس کو یہ اصل جملہ ہے، اس کو واہین پہ آپ کر دیں عطف. کیسے کرنا ہے؟ یہاں پہ کچھ معذوف ہے، چھوڑ دیجئے، لیکن یہاں پہ کریں گی تو آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہ تیسری بات ہے کہ یا وہ اپنا کوئی ان کے بعد رسول بھیجتا ہے، یہ بھیجے. تو پھر وہ جو رسول ہے، وہ جو فرشتہ ہے، وہ بِإِذْنِ ہی، اللہ کے اذن سے وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے. اور بعض نے اس کا یوں بھی کیا ہے کہ اللہ پھر وہی کرتا ہے اپنے اذن سے جو وہ چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو میں آسان کر کے بتا رہی ہوں کہ اللہ یا تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی رسول فرشتہ بھیجتا ہے، تو وہ جو فرشتہ ہے وہ وہی کرتا ہے بِإِذْنِ ہی، اللہ کے اذن سے، اور آگے ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے آسان والی ایک ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ اس کی ترکیب، اس کے ترجمے بہت بہت آپ کو ڈفرنٹ، مختلف تو نہ ملیں لیکن آپ کو مختلف اینگل سے ضرور ملیں گے. تو اب ہم نے کیا کیا، یو ہی تھا، لیکن یہ جو ہے اس کو جب ہم عطف کریں گے اس پر یورسلا پر، تو یورسلا مضارع منصوب ہے، تو یو ہی سے یو ہی یا ہو گیا. تو یہ یو ہی یا فعل اپنے فائل جو اس کے اندر ہوا ضمیر، اور یہ بِإِذْنِ ہی متعلق، اور ما یشاء مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر اس کو پہلے اس یورسلا والے پر عطف کر دیں. یہ ایک ہی بات بن جائے گی. وہ کیا بات بن جائے گی؟ کہ وہ کوئی رسول بھیجے، یا یہ کہ وہ کوئی فرشتہ بھیجے، یہاں پہ رسول سے مراد فرشتہ، پھر وہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہی کرے جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی ہے اس کا، اب حافظ عبدالسلام صاحب نے تھوڑا ڈفرنٹ اینگل سے کیا، وہ اینڈ پہ دیکھ لیں گے، لیکن میں سب سے سمپل بتا رہی ہوں. تو اب یہ جو ہے نا، یہ ایک ہی چیز بن گئی، اس کو تیسرا بنا دیجئے. واہین ایک، من ورائی حجاب دو، اور یہ تیسرا بن گیا. ان تینوں کو ایک دوسرے پہ عطف کر دیں، اور ان تینوں کو اب آپ چھوڑ دیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ما اور اللہ کو گرانا ہے اگر ہم اللہ کو حسر بنائیں، یا ہم نے مستثنا منہو اور مستثنا کرنا ہے اگر اللہ کو آپ حرف استثنا ہی رکھیں. چھوڑ دیجئے، بس آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ این یکلمہ کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے گا، اور یہ پھر این یکلمہ اپنے ان سب کے ساتھ مل کر کانا کا اسم مؤخر بن جائے گا. ٹھیک ہے، بعض واہیان کو مفعول مطلق بھی بنایا، اور انہوں نے یہاں پہ پورا جملہ ایک محذوف مانا، کیونکہ یکلمہ کے متعلق اس طرح تو نہیں یہ بنے گا، تو یہ مفعول مطلق تبھی بنے گا. تو یہ میں نے کہا نا، یہ بہت تفصیل ہے، میں نہیں چاہتی کسی کو اگر کوئی دقت کوئی دشواری پیش آئی ہے، ایک بار میری ریکارڈنگ آخر میں سے اینڈ سے کچھ دوبارہ سن لیجئے گا، اور جن کو جتنی سمجھ آ گئی اتنی بہت ہے، کوئی بات نہیں. اب اس کا میں فائنل کرتی ہوں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اس میں کانا اپنی خبر مقدم، اور یہ سارے اسم مؤخر کے ساتھ مل کے جملہ یہ فعلیہ ہو گیا. کانا فعل ناقص ہے، آپ جانتے ہیں. آگے آپ اللہ کو جو بنانا ہے، دونوں رائے میں نے بتا دی ہیں. آگے میں نے ان تینوں کا بھی بتا دیا ہے کہ بیسیکلی تین چیزیں ہیں، لیکن آخر کی جو دو چیزیں ہیں ان کو ملا کر آپ ایک بنائیں گے، پھر یہ نمبر 3 بنے گی. تو اس طرح سے ٹوٹل کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں، صرف 3 طریقے ہیں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر آپ کو اس آیت مبارکہ کی انشاءاللہ تعالیٰ بہت سمجھ آئے گی، ہمیشہ یاد رہے گی. آخری حصہ دیکھ لیتے ہیں. انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ، بے شک وہ بہت بلند، بہت حکمت والا ہے. بیچ میں واو نہ لگائیے، ایک تو ہے بھی نہیں، اور ہم اور کے ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے ہم نے خود سے کوئی لفظ ایڈ کیا، وہ مناسب نہیں ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی جب دو صفات کا ذکر ہوتا ہے، بیچ میں جب واو آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ علیون ہے اور کبھی وہ حکیم ہے. جبکہ واو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں صفات اللہ تعالیٰ میں پورے عروج پہ پائی جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی اسی لائق ہے، اسی قابل ہے کہ یہ صفات کو ہم سمجھیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کریں. بس اتنا ہی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی. آپ میں سے جو جانا چاہیں آپ جا سکتی ہیں، ٹائم ہو گیا، لیکن میں آج اس ٹاپک کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ادروائز پوری ایک کلاس اور لگے گی. مجھے تو کوئی ایشو نہیں، میں تو بہت خوش ہوں. میں اس آیت مبارکہ پہ دوبارہ کئی بار بات کر سکتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ.
لیکن میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ چاہیں گی کہ ہم سورۃ النساء کی طرف دوبارہ سے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت مبارکہ سے جی 3 طریقے پتہ چل رہے ہیں وحی کے. وحی قلبی، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے کے بغیر براہ راست کوئی بات نبی کے دل میں ڈال دے. یاد رکھیے یہ صرف نبی کے دل میں نہیں ہوتا. اگر میں وحی کے ایگزیکٹ لغوی معنی بتاؤں جس میں القاء کرنا الہام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے اچھے بندوں کے دل میں بھی بات ڈال دیتے ہیں. لیکن اس آیت مبارکہ میں ہم صرف نبی کی بات کریں گے. لیکن وہی لغوی معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں پہ بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آپ کو بھی پتہ چلے گا، اس کی مثالیں آئیں گی آپ کے سامنے. اور اس کے اور بہت سارے معنی ہیں. جتنے معنی ہیں نا لغوی ڈکشنری میں، وہ سب معنی میں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. لیکن اصطلاحی معنی ایک ہی ہے کہ وہ جو فرشتے کے ذریعے پیغمبر تک جو بات آتی ہے، جو ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ وہی ہے. اور قرآن مجید میں زیادہ اسی کا استعمال ہے. اور جو قرآن مجید کا نزول ہے وہ کس طریقے سے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو جی یہ ایک تو وہی قلبی ہو گیا جو اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بات نہیں کرتے ہیں، کہ مخلوق کے یہ کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے سوائے وحی. وحی کا لغوی معنی کے لحاظ سے انسانوں پہ بھی وہ ہو سکتی ہے، مخلوقات پہ بھی ہو سکتی ہے، شہد کی مکھی پہ بھی ہو سکتی ہے، آسمانوں کو بھی اللہ نے وحی کی لغوی معنی کے لحاظ سے. لیکن اصطلاحی معنی کے لحاظ سے صرف اس آیت مبارکہ کے پوائنٹ آف ویو سے صرف نبی ہوں گے. لیکن اور آیات مبارکہ میں لغوی معنی کے لحاظ سے وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے جب وہ دوسرے مصدر سے آتا ہے. تو یہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے، جاگتے میں بھی، خواب میں بھی. اور انبیاء کے خواب تو وہ بھی وہی ہوتے ہیں. نمبر 2، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیے اگر آپ کے پاس مصحف موجود ہے تو. نمبر 2 کیا ہے؟ یا پھر کیا؟ پردے کے پیچھے سے کلام کریں. اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کو اپنی ہم کلامی سے شرف عطا فرماتا ہے. اس پہ بھی کوئی فرشتہ کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہوتا. مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنتی ہے. یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا قرآن مجید سے جو پتہ چلتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ او یورسلا رسولا، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہی میسج بھیجتا ہے. تو یہ جو فرشتہ بھیجتے ہیں یہ ہے وہ طریقہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس سے قرآن مجید نازل ہوا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف اسی طریقے سے وہی نہیں آتی تھی. اسے وہی جلی کہتے ہیں. ایک وہی خفی بھی ہوتی ہے، اس طریقے سے بھی وہی آتی رہی ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ جیسے نماز کا طریقہ، حدیث مبارکہ، ان کی ایکسپلینیشن، قرآن مجید کی ایکسپلینیشن، تو ان کے دل میں ڈالا جاتا تھا یا فرشتہ آ جاتا تھا. تو اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے 2 طریقے تھے، لیکن اس آیت مبارکہ میں صرف ایک طریقہ مراد ہے. قرآن مجید اسی طریقے سے نازل ہوا ہے. یہ اوپر والا جو ہے نا دل میں جو ڈالتے ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ڈال رہے ہیں نا نبی کے دل میں، اس سے مراد فرشتے ہی ہیں، انبیاء ہی ہیں اس آیت مبارکہ میں. تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، میری ریکارڈنگ 1-2 بار سن لیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. نہیں تو جتنی سمجھ آگی بس بہت آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹاپک بہت لمبا ہے. یہ تو 1-1.5 گھنٹے کی الگ کلاس کا ٹاپک ہے، لیکن میں آج اس کو مکمل کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تیسری ہے جو وہی، یہ جو ملک، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے. پھر ہاں فرشتہ آگے 3 طرح سے آتا ہے جی. کبھی نظر نہیں آتا، صرف آواز آتی ہے. جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، کبھی شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ محسوس ہوتی تھی. کبھی بھی فرشتہ نظر آتا تھا انسانی شکل میں، جیسے دہیہ کلبی ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں فرشتہ آیا کرتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام. یا پھر تیسرا کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 بار حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ایک بار جب وہی کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی، تب اس کے بعد جب پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے، اور پھر کس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں، ان کے 600 سے زائد پر ہیں اور پوری ایکسپلینیشن حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے. دوسری جب وہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا تھا اصلی شکل میں، بس 2 بار دیکھا ہے. تو یہ ہے 3، آپ ان کو سمجھ لیجئے. یہ ہماری آج کی آیت مبارکہ کے مطابق یہ ہے. ویسے میں پھر بتا دوں اس پہ 3 طریقے ہیں، وحی کے ذریعے، نمبر 2 پردے کے پیچھے، نمبر 3 فرشتے کے ذریعے. تو وحی کے ذریعے یہاں پہ وحی اپنے لغوی معنی میں بھی آ سکتی ہے، تو اس میں انبیاء کے علاوہ انسان، مخلوقات، آسمان، سب چیزیں شامل ہو سکتی. لیکن اس آیت مبارکہ میں زیادہ تر مفسرین نے اصطلاحی معنی میں وحی کو لیا ہے. تو یہ بھی نبی سے ریلیٹڈ لے لیا انہوں نے، چاہے وہ نیند میں ہو چاہے خواب میں ہو.
دوسری کیا ہے جی کہ کسی سے کلام کرنا پردے کے پیچھے سے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یاد رکھیے۔ تیسرا کیا ہے؟ فرشتے بھیج کر۔ تو فرشتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 طرح سے آئے ہیں، باقیوں کی زندگی میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے عام طور پہ یہی ہوتا تھا کہ کبھی انسانی شکل میں بھی آ جاتے تھے یا کبھی بغیر دیکھے بھی، جو پتہ چلتا ہے۔ چلیں جی، بس یہیں پر کچھ اور سلائیڈز ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے، مجھے اب تھوڑے سے منٹ دیجیے اپنے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، یا پھر گروپ میں دیکھ کر آپ ریکارڈنگ سے سن لیجئے گا۔ تو آج کی آیت مبارکہ کے یہی 3 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان 3 طریقوں کے علاوہ کلام نہیں کرتا، ایک وحی کے ذریعے، اور وہی میں آپ کو پھر بتا دوں، وہی لغوی معنی اور ہے، اصطلاحی معنی اور ہے۔ کہیں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے وہی کا لفظ، کہیں اصطلاحی معنی میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہیں وہی ایک اور باب سے آئی ہے، اس کا ایک اور مصدر سے آئی ہے، جو کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال عام طور پہ پیغمبروں کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے۔ اچھا خیر، میں اس ڈیپتھ میں نہیں جا رہی، آپ کنفیوز ہوں گے۔ اب لغوی اور اصطلاحی معنی کو لے لیں، میں مصدر کے پوائنٹ آف ویو سے آج بات نہیں کروں گی، کیونکہ مصدر کے پوائنٹ آف ویو میں بہت رائے مختلف ہے اسکالرس کی۔ تو کہیں وہی لغوی معنی میں آئی ہے، کہیں اصطلاحی معنی میں آئی ہے۔ اس آیت میں بھی اس حصے کو بعض نے دونوں میں لیا ہے، زیادہ تر مفسرین نے اسے اصطلاحی معنی میں لیا ہے۔ اچھا جی، آگے یعنی یہ کہ وہ بندے کے دل میں کوئی واسطے کے بغیر کوئی ایسی بات ڈال دے، اور ایسی بات ایسے نہیں کہ بندہ کنفیوز ہو رہا، اسے یقین ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خواہ نیند کی حالت میں یا جاگتے ہوئے۔ تو اس میں انبیاء کے خواب وہ بھی شامل ہیں، اور بعض نے یہ اسی حصے کو اس طرح سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کے دل میں ڈال دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا۔ تو وہاں پر وہی بامانہ لغوی معنی میں آئی ہے، کسی کے دل میں کوئی بات اس طرح سے اشارہ کر دینا، یا جو بھی ہے القاء کر دینا، الہام کر دینا، وہ اس معنی میں آئی ہے۔ اگر آپ کو وہی کے معنی آ جائے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ قرآن مجید میں اس آیت میں وہی کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ او من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، مگر جب انہوں نے دیکھنے کی درخواست کی قبول نہیں ہوئی۔ تیسرا، فرشتے بھیج کر، یہ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی۔ اگلی کی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں وحی کا مفہوم ہے کیا۔ یہ قرآن مجید وحی الہی ہے، لغت کے اعتبار سے کئی معنی ہے، خفیہ اشارہ کرنا، میں نے اس سے بھی زیادہ آپ کو بتائے ہیں، تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ پیغام دینا، دل میں ڈالنا، اس میں الہام کرنا بھی ہے، القاء کرنا بھی ہے، چھپا کر کچھ بتانا، خفیہ اشارہ کر دینا، غیر محسوس طریقے سے کسی کو کوئی پیغام دے دینا، کسی کے دل میں کچھ ڈال دینا، اور لکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ اب اصطلاحی مفہوم میں جو میں نے بتایا کہ پیغمبر سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پہ جو وہی بڑی وہی جلی جو آتی رہی ہے، جو یہ جو آسمانی کتابوں سے ریلیٹڈ، وہ اس سے مراد ہے۔ وحی کی اقسام 2 ہیں، وحی جلی اور خفی، یا یوں کہہ لیں مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جائے، جیسے قرآن مجید۔ غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے حدیث مبارکہ، اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں۔ مطلوع میں ہر حرف پر ایک 10 نیکیوں کا اجر ہے ہر حرف پر۔ تو غیر مطلوع میں ویسے باعث اجر ہے، باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ پھر مطلوع میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ قرآن مجید میں لیا ہے، جبکہ غیر مطلوع میں ویسے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہیں، اور بھی بہت سے فرق ہیں، میں جلدی میں بس اتنا ہی آپ کو بتا رہی ہوں مناسب سا۔ تو وحی جلی کیا ہوئی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں طرح کی وحی آتی تھی۔ قرآن مجید کی وحی جلی ہے، اور باقی جو کہ کسی کام کو کیسے کرنا ہے، نماز کا طریقہ، یہ جتنی ہماری عبادات ہیں، فرائض ہیں، آگے مسئلے مسائل، فقہی مسائل، یہ سب یا تو ان کے دل میں اتارے جاتے تھے یا فرشتہ آ کے بتایا کرتا تھا۔ تو یہ وحی خفی مراد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں طریقوں سے آتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں وحی جلی مراد ہو رہی ہے، اور اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ اب بہت اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتی ہیں کہ وحی اور ایحا یہ 2 مختلف لفظ ہیں۔ بات وہی ہے، ایک وحین ایک اور مصدر سے آ رہا ہے یہ لفظ، اور ایک احیا اس مصدر سے آ رہا ہے۔ تو بات وہی جو میں نے آپ کو کہی، ایک لغوی معنی کر لیں اگر اس معنی میں آ رہا ہے، اور احیا کا معنی تو بعض دفعہ یہ اصطلاحی معنی میں ہے، لیکن اس میں بھی رائے مختلف ہے۔ تو آپ میرا خیال ہے اس سلائیڈ کو میں چھوڑ رہی ہوں، یہ آپ کو کنفیوز کرے گی۔ میں نے جو لغوی اور اصطلاحی معنی کہا ہے نا، بس اگر آپ اسے سمجھ لینا، آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مصدر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کنفیوز ہوں گے۔ بس اب قرآن مجید میں کیا ہے، وہی بہت مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ یہ فطری الہام کے معنی میں استعمال ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا گیا، سورۃ القصص آیت نمبر 7،
یہ میں گروپ میں شیئر کروں گی، دیکھ لیجئے گا۔ قرآن مجید میں وہی جو بلت کے معنی میں استعمال ہوئی، شہر کی مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز وحی کی، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ میں پھر بتا دوں، وہی کبھی دو مختلف مصدر سے آتی ہے تو وہ ان کی شکل بھی آپ کو مختلف نظر آئے گی، لیکن چلے وہی بھی لکھا نظر آ رہا ہے تو وہ کہیں اپنے اصلی معنی میں، لغوی معنی میں، کہیں اصطلاحی معنی میں آئے گی۔ تو اب جو لغوی معنی ہے اس کے مطابق یہ بہت طرح کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، جو صرف پیغمبر کو نہیں یہ میسج ملتا تھا۔ آگے چلتے ہیں، بس یہ آخری ایک دو سلائیڈز رہ گئی، میں آپ باقی گروپ میں تسلی سے میں بھیجوں گی نا، آپ اسے ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر یہ وہی اشارہ کے معنی میں بھی، یہ سورہ مریم میں جب حضرت زکریا حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئی، اشارہ کیا، یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کسی جسم کے حصے سے، آنکھ سے، ہاتھ سے اشارہ کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ وہی اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں۔ پھر وہی اپنے، یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی جو امر ہوتے ہیں، جیسے آسمانوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ساتوں آسمانوں کو وہی کی کہ اپنے اپنے ان کو کام جب سمجھا دیے تھے، بتا دیے تھے، تو وہی کا لفظ استعمال ہوا، وہاں پہ بھی اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا۔ اور آخری سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا نا، میں بہت تفصیل سے آپ سے اس کو دوبارہ ڈسکس کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہی موقع ملا، اگلی آیت میں مل جاتا ہے یا پھر کبھی ملتا ہے تو دوبارہ اس کو، اور کچھ نہیں تو میں ریوائز کروا دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ وہی بامانہ اطلاع اور پیغام، یہ سورہ انفال آیت نمبر 12 میں جب اللہ تعالیٰ، آپ کے رب نے فرشتوں کا پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ اس طرح سے پیغام کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوئی۔ پھر وہی بامانہ وسوسہ، یاد رکھیے وہی کا وسوسے سے اس طرح تعلق نہیں ہے، لیکن وہی چونکہ کسی کے دل میں الہام کرنا ہوتا ہے، کچھ ڈال دینا، کوئی بات ڈال دینا، تو وہ رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان میں بہت سے فرق ہیں۔ رحمان کا جو ہوتا ہے نا، وہ دل کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات دل میں آئی ہے اور کرنا ہے اس پر عمل، اور شیطان والے کی طرف سے دل میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید میں یہ جو ہے نا سورہ انعام آیت نمبر 112، اس میں وہی کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے، تو جو ایک دوسرے کے دل میں یہ اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں وسوسے کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، شیطانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ وہی اس طرح سے تو نہیں کرتے۔ ان شارٹ وہی کا یہ ہے کہ یہ اپنے لغوی معنی اور ہے، اصطلاحی معنی اور ہے۔ قرآن مجید میں کہیں لغوی معنی میں آئی ہے، کہیں اصطلاحی معنی میں آئی ہے، بس۔ باقی اس کی اور بہت ساری ڈیٹیل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس طریقے سے آتی تھی وہی، اور اس کے علاوہ ان کی حالت کیا ہوتی تھی، اس پہ مجھے پھر کبھی موقع ملا میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی۔ بس یہ جاتے جاتے حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھ لیجئے، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، یا اور بہت طرح سے اس کا ترجمہ بہت طرح سے کیا گیا، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے، کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے، یا ناممکن ہے، اس طرح بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے۔ حافظ عبدالسلام صاحب نے یہ اس طرح سے کیا ہے کہ رسول بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ وحی اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں اپنے حکم سے۔ بعض نے اس طرح بھی کیا ہے کہ وہ جو فرشتہ ہے وہ وحی کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق آپ کو ہوگا، لیکن مطلب ایک ہی ہے، جو چاہے اپنے حکم کے ساتھ وہی کرے، جو چاہے، بے شک بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے نام استعمال ہوئے، ان کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کر سکے۔ اچھا، اس کا اور بھی ترجمہ سن لیجئے مجھ سے۔ کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے یعنی فرشتہ، پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اس طرح سے بھی کیا گیا ہے۔ اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، اور خاص طور پہ یہ نبوت کی بات ہو رہی ہے نبی کی اس آیت مبارکہ میں، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام، یا کسی فرشتے کے ذریعے سے، اور وہ اللہ کے اذن سے، جو اللہ چاہے وہ وحی کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وحی کرے، کہیں کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ اپنے حکم سے چاہے تو اللہ وحی کرے، اور کہیں یہ ہے کہ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ہی وحی کرے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ضمیر ہے نا فاعل کی اور مفعول کی، وہ کدھر کدھر آپ راجع کر رہے ہیں، کہاں لوٹ رہی ہیں، اس کے مطابق تھوڑی سی ترجمے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ تھوڑا سا تبدیلی ہے، لیکن وہ تبدیلی اس طرح سے نہیں ہے کہ مطلب بدل جائے، مطلب وہی ہے، بھیج اللہ تعالیٰ رہے ہیں فرشتے کو،
اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نازل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے جی, یہ تھی آج کی آیات مبارکہ. آج تھوڑا میں نے جلدی میں کوشش کی, ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہفتے لگاؤں, میں آرام آرام سے اس آیت مبارکہ کو پورا ایک دن میں دوں, لیکن چلے کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پھر جب موقع ملا, یا اگلی کلاس میں یا پھر کبھی, ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں مجھے مل جائے, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دوں گی. جتنا سمجھ آ گیا بس بہت ہے. محنت کیجیے, ریگولر رہیے. آج کی کلاس کا ٹائم مکمل.